اے لوگو تم میری عبادت کرو کیونکہ میں نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے، میں نے تمہارے لیے زمین کو بھی پیدا کیا ہے، میں نے تمہارے لیے زمین کو پیدا کرنے کے بعد اس کے اوپر چلنے کے لیے ہم نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اور ہم نے تمہارے لیے آسمان کو بھی چھت بنایا ہے، جس طرح زمین کو فرش بنایا ہے اسی طرح آسمان کو میں نے تمہارے لیے چھت بنا کر کے جو تعمیر کیا ہے۔ والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به، اور ہم تمہاری ضرورت کے مطابق آسمان سے پانی کو بھی نازل کرتے ہیں، ہم تمہاری ضرورت کے مطابق آسمان سے بارش کو بھی نازل کرتے ہیں، پانی کو بھی برساتے ہیں۔ ہم اور آپ فصل لگاتے ہیں، ہم اور آپ دھان کو لگاتے ہیں، اس وقت ہمیں برسات کی ضرورت پڑتی ہے، اس وقت ہمیں بارش کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم تمہاری ضرورت کے مطابق آسمان سے بارش کو نازل کرتے ہیں، ہم تمہاری ضرورت کے مطابق آسمان سے بارش کو برساتے ہیں۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر ہم اسی دنیا کے اندر زمینوں سے پھل کو نکالتے ہیں، اسی دنیا کے اندر ہم زمینوں سے کھانے والی چیزوں کو نکالتے ہیں، اور ہم ان چیزوں کو نکالنے کے بعد تمہیں رزق عطا کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر تصور کیا جائے، غور و فکر کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی چیز جو واضح کر دیا وہ چیز یہ ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس کے بعد ہم نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے، اس کے بعد ہم نے تمہارے لیے آسمان کو چھت بنایا ہے، اور تمہاری ضرورت کے مطابق ہم آسمان سے بارش کو بھی نازل کرتے ہیں، اور اسی زمین سے ہم فصل کو اگاتے ہیں، اسی زمین سے ہم جو ہے کھانے والی اناج کو نکالتے ہیں، اسی زمین سے ہم کھانے والی چیزوں کو نکالتے ہیں، اور ہم اسے تمہیں رزق کے طور پر عطا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے، جو انسان بیٹھ کر کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، جو انسان لیٹ کر کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، جو انسان کھڑے ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون، اور جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کے اوپر تدبر و تفکر کرتے ہیں۔ اگر تم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے نبی الم تر کیف فعل ربک بعاد، اے میرے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اے میرے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، قوم عاد کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد، اور یہ وہ لوگ تھے، قوم عاد کے وہ لوگ تھے جو بڑی سی بڑی محلوں کو تعمیر کیا کرتے تھے، جو پہاڑ کی چٹانوں کو تراش کر کے بہترین سے بہترین محل کو بھی بنایا کرتے تھے۔ ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد دو جگہ سے دو آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ ان دونوں آیت کریمہ کے ضمن میں آج ہم اور آپ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کسی بھی قوم یا کسی بھی ملک یا کسی بھی کنٹری کے اندر کسی طرح کی کوئی وبا یا کسی طرح کی کوئی گھٹنائیں ہوتی ہے تو اس کے اصل وجوہات کیا ہوا کرتے ہیں، یعنی کہ ابھی اور اس وقت اگر دنیا کی چاروں طرف کا اگر مشاہدہ کیا جائے تو ہمیں اور آپ کو ایک چیز بڑی کثرت سے نظر آئے گی،
اور وہ چیز ہے قدرتی مار، یعنی نیچر کی طرف سے ایک انسان پریشان ہے، ملک کے لوگ پریشان ہیں، کنٹری کے لوگ پریشان ہیں، اور ان لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتا، یہ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ یہ پریشانیاں جو ہمارے اوپر آئی ہے کہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب تو نہیں ہے، کہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر مار تو نہیں ہے۔ ایک انسان اس میں تمیز اور فرق نہیں کر پاتا۔ تو میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اسی آیت کریمہ سے اس بات کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب کن لوگوں پر آتی ہے، اور عذاب نازل ہونے کے کیا کیا وجوہات ہوتے ہیں۔ آج کی اس خطبہ جمعہ کے اندر اسی بات کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، اور انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے انسانوں، اے ابن آدم، ہم نے تمہیں اس دنیا کے اندر اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آئیے ایک آیت کریمہ کے اندر اس کی تفصیل کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کا حکم کیوں دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان سے یہ مطالبہ کیوں کیا ہے کہ صرف اور صرف میرے ہی سامنے اپنے سر کو جھکایا جائے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو پہلی آیت کریمہ تلاوت کی ہے اسی کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تبارک و تعالی انسانوں سے مخاطب ہو رہا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگوں تم میری عبادت کرو، اے لوگو تم میرے سامنے اپنے سر کو جھکاؤ، اے لوگو تم میرے سامنے سجدہ کرو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کیونکہ وہی تمہارا رب ہے اور اسی نے تمہیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے۔ وہی تمہارا رب ہے اور اسی نے تمہیں پیدا کیا۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر ایک پوائنٹ جو ہے اس کو واضح کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنی عبادت کا حکم دیا کہ میرے سامنے سجدہ کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں اور میں نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے۔ یعنی عبادت کس لیے کرو کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اس کے بالمقابل اگر دوسرے قوم اور دوسرے دین جو ہیں، اگر ان دین کے اندر جتنی کتابیں ہیں، چاہے وہ ہندوازم کی کتاب ہو، بدھسٹ کی کتاب ہو، عیسائیوں کی کتاب ہو، چاہے جس طرح کی لوگوں کی کتاب ہو، کہیں پر اس کا تذکرہ نہیں ملے گا کہ اس کے جو بھگوان ہیں، ان کی جو عبادت کرنے والے ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر یا اپنی گرنتھوں کے اندر اس بات کا حکم دیا ہو کہ تم میری عبادت کرو، میری پرستش کرو، کیونکہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یہ پیدا کرنے والا لفظ دوسرے دین کی کتابوں کے اندر نہیں ملے گا۔ یہ خود پیدا کرنے والا لفظ جو ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے اس لیے میری عبادت کرو، یہ الفاظ، یہ لفظ، یہ جملہ دوسرے دھرم کی کتابوں کے اندر نہیں ملے گی، کیونکہ اس نے جو ہے انسانوں کو پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا اور ڈنکے کے چوٹ پر دنیا والے انسانوں سے کہا اور علی الاعلان اس بات کا اعلان کیا کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے اس لیے تم میری عبادت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے یا ایھا الناس اعبدوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کے سارے لوگوں کو اس آیت کریمہ کے اندر مخاطب کر رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف اور صرف مسلمانوں سے مخاطب ہے، ایسا نہیں کہ صرف اور صرف مومنوں سے مخاطب ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر ناس کے لفظ کو استعمال کر رہا ہے، لوگ کے لفظ کو استعمال کر رہا ہے۔ چاہے تمہارا تعلق
ताल्लुक किसी भी धर्म से हो, चाहे तुम्हारा ताल्लुक किसी भी कौम से ही क्यों ना हो, लेकिन तुम इबादत उसी अल्लाह तबारक व तआला की करो। या अय्युहन्नास उअबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ लोगों तुम मेरी इबादत करो, ऐ लोगों तुम मेरी परस्तिश करो, मेरे सामने अपने सर को झुकाओ, क्योंकि मैं ही तुम्हारा रब हूँ और मैंने ही तुम्हें इस दुनिया के अंदर पैदा किया है। और तुमसे पहले जो लोग इस दुनिया के अंदर आए थे हमने उन लोगों को भी पैदा किया था, यानी तुम्हारे आबा व अजदाद को भी पैदा किया था। इस दुनिया के अंदर जितने भी लोग गुजर चुके हैं हमने उन तमाम के तमाम लोगों को पैदा किया था। अल्लाह तबारक व तआला यहीं पर बस नहीं करता है, बल्कि दूसरे आयत करीमा के अंदर और कई चीज़ों के बारे में इशारा कर रहा है कि तुम मेरी इबादत क्यों करो। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशन वस्समाअ बिनाआ। ऐ लोगों तुम मेरी इबादत करो, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए ज़मीन को फर्श बनाया है, मैंने तुम्हारे लिए ज़मीन को भी पैदा किया है। मैंने तुम्हारे लिए ज़मीन को पैदा करने के बाद उसके ऊपर चलने के लिए हमने तुम्हारे लिए ज़मीन को फर्श बनाया है। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशन वस्समाअ बिनाआ। और हमने तुम्हारे लिए आसमान को भी छत बनाया है। जिस तरह ज़मीन को फर्श बनाया है उसी तरह आसमान को मैंने तुम्हारे लिए छत बना करके जो तामीर किया है। वस्समाअ बिनाआ व अनज़ल मिनस्समाइ माअन फ़अख़रज बिही। और हम तुम्हारे ज़रूरत के मुताबिक आसमान से पानी को भी नाजिल करते हैं, हम तुम्हारी ज़रूरत के मुताबिक आसमान से बारिश को भी नाजिल करते हैं, पानी को भी बरसाते हैं। हम और आप फसल लगाते हैं, हम और आप धान को लगाते हैं, उस वक्त हमें बरसात की ज़रूरत पड़ती है, उस वक्त हमें बारिश की ज़रूरत पड़ती है। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है हम तुम्हारी ज़रूरत के मुताबिक आसमान से बारिश को नाजिल करते हैं, हम तुम्हारी ज़रूरत के मुताबिक आसमान से बारिश को बरसाते हैं। फ़अख़रज बिही मिनस्समराति रिज़्क़न लकुम। फिर हम इसी दुनिया के अंदर ज़मीनों से फल को निकालते हैं, इसी दुनिया के अंदर हम ज़मीनों से खाने वाली चीज़ों को निकालते हैं और हम उन चीज़ों को निकालने के बाद तुम्हें रिज़्क़ अता करते हैं। मेरे अजीज़ साथियों इस आयत करीमा के अंदर तसव्वुर किया जाए, गौर व फिक्र किया जाए, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहली चीज़ जो वाज़ेह कर दिया वो चीज़ ये है कि हमने तुम्हें पैदा किया है, उसके बाद हमने तुम्हारे लिए ज़मीन को फर्श बनाया है, उसके बाद हमने तुम्हारे लिए आसमान को छत बनाया है और तुम्हारी ज़रूरत के मुताबिक हम आसमान से बारिश को भी नाजिल करते हैं और इसी ज़मीन से हम फसल को उगाते हैं, इसी ज़मीन से हम जो है खाने वाली अनाज को निकालते हैं, इसी ज़मीन से हम खाने वाली चीज़ों को निकालते हैं और हम उसे तुम्हें रिज़्क़ के तौर पर अता करते हैं। मेरे अजीज़ साथियों अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा के अंदर तकरीबन 6 चीज़ों का तज़किरा किया है कि ये चीज़ें हमने तुम्हें अता की है जो एक इंसान के लिए सख्त ज़रूरत है, जो एक इंसान के लिए ज़रूरत की हामिल चीज़ें हैं, उसी का तज़किरा अल्लाह ने किया। और क्या कहा कि तुम इस वजह से मेरी इबादत करो। अल्लाह तबारक व तआला एक दूसरे आयत करीमा के अंदर सूरह आल इमरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है कि वही अल्लाह तबारक व तआला है जो आसमान और ज़मीनों का मालिक है, जो आसमान और ज़मीन की बादशाहत जिनके हाथों में है, और वही है जो इस दुनिया के अंदर जो चाहता है करता है। इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहार। और वही अल्लाह तबारक व तआला है जिसने रात और दिन को भी पैदा किया है, वही अल्लाह तबारक व तआला है जिसने रात और दिन को भी पैदा किया है। वख्तिलाफिल लैलि वन नहारि लआयातिल लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम वयतफक्करून। अल्लाह तबारक व तआला ने इसी आयत करीमा के आगे बयान फरमाया कि जो इंसान अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करता है अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह
یذکرون اللہ قیاما وقعودا، جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے، جو انسان بیٹھ کر کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، جو انسان لیٹ کر کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، جو انسان کھڑے ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون، اور جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کے اوپر تدبر و تفکر کرتے ہیں۔ اگر تم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے ذبیح نیاز کو خم کیا کرو اور سجدہ کیا کرو۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو دنیا کے اندر موجود ہے، ان تمام کے تمام چیزوں کے اندر تمہارے لیے نشانیاں موجود ہے، آیت موجود ہے۔ اگر تم تدبر و تفکر کرتے ہو، غور و فکر کرتے ہو، تو تمہیں یقین ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو، یہ ٹھاٹھے مارتی ہوئی سمندر کو، اور یہ بڑے سے بڑے پہاڑوں کو، یہ جبل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ہی بیکار پیدا نہیں کیا، بلکہ اس کے پیچھے کچھ مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم تدبر و تفکر کرو گے تو تمہارے لیے ان تمام کے تمام چیزوں کے اندر نشانیاں موجود ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف عبادت کے لیے اتنی ساری چیزوں کی مثال کو ایک انسان کے سامنے پیش کیا کہ یہ چیزیں میں نے تمہیں عطا کیا ہے اور ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس لیے تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم میرے سامنے اپنے سر کو جھکاؤ، میرے سامنے سجدہ کرو۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسی آیت کریمہ کے ضمن میں اگر آپ غور و فکر کریں گے اور مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ وہ چیزیں ہیں، عبادت یہ وہ چیز ہے۔ اگر ایک انسان عبادت نہیں کرتا ہے، شرک کی غلاظت میں اگر ایک انسان پڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے اوپر عذاب کو مسلط کرے گا۔ جب ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی نشانیوں کے اوپر غور و فکر نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو دیکھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی نہیں دے گا، اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کے اوپر عذاب کو مسلط کرے گا، اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کو عذاب سے دوچار کرے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس کی مثالیں قرآن مجید کے اندر بھری پڑی ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے پہلے قوموں کو کس طرح اس دنیا کے اندر ہلاک کیا، کس طرح اس دنیا کے اندر تباہ و برباد کر دیا، کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوپر عذاب کو مسلط کیا، کس طرح ان لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کے ذریعہ عذاب کو مسلط کیا، کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے زلزلے کے ذریعہ اس طرح کی قوموں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کو مسلط کیا۔ جب تاریخ اسلام کو آپ پڑھنا شروع کریں گے تو میرے عزیز ساتھیوں، آج جو ہماری حالت ہے، آج جو ہماری ملک کی حالت ہے، آج جو دنیا کے تمام ممالک جو آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دینے سے انکار کرتے ہیں، میرے عزیز ساتھیوں، یہ بات طے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب ایسے ہی قوموں کے اوپر آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھٹکار ایسے ہی قوموں کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ جو قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی نہیں دیتے، جو قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کرتے، جو قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ غیروں کے در پر جا کر کے اپنے ذبیح نیاز کو خم کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فجر کے اندر ارشاد فرماتا ہے، الم تر کیف فعل ربک بعاد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے اور اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے نبی، الم تر کیف فعل ربک بعاد، اے میرے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اے میرے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، قوم عاد کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟